बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ है। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सिबी में पेश आने वाले दहशतगर्दी के हादसे ने या सानहे ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। ये सवालात जवाब तलब हैं। सवालात तो गुज़िश्ता शब भी पैदा हुए थे जब बोलान मच में गुज़िश्ता शब BLA, कलअदम BLA और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान तसादुम हुआ और वो तसादुम का सिलसिला निस्फ शब से शुरू हुआ और फिर पूरी रात चलता रहा और फिर पूरा दिन भी चलता रहा। इस वक्त भी दहशतगर्द और कानून नाफिज करने वाले इदारे आमने सामने हैं। स्पेशल कमांडोज को तलब कर लिया गया है और दिन भर हेलीकॉप्टर्स की परवाजें भी हुई, ताहम इस वक्त तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। इसके हवाले से कितना जानी नुकसान हुआ है, कहां कहां क्या क्या हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कि जिसकी वजह से इमरान खान को एक ही दिन में एक और बड़ा झटका लगा है। इमरान खान को और उनकी जोजा बुशरा बीबी को झटका लगा है तो शाखाना केस में भी झटका लगा है, 190 मिलियन पाउंड केस में भी। ये केसेस किस तरफ जा रहे हैं, कौन से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको दो टोक अल्फाज में कहा था कि इंतखाबात पर हर गुजरते दिन के साथ सवालिया निशानात लगते जा रहे हैं, यानी कई इबाम पैदा हो रहे हैं, कई शक्कुक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि अगर ये मामला जूं का त्यों रहा तो आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन, मेरे ख्याल में मच जाने से पहले मैं आपको सिबी लिए चलता हूँ। नाज़रीन, सिबी में जो है वो सद्दाम तरीन, ये PTI की एक कैंप था और PTI की तरफ से रैली भी मुनक्किद की जा रही थी और इस रैली के दौरान ये हल्का है नाज़रीन NA 235 NA 235, वहां पर अचानक से एक बम धमाका हुआ और उस बम धमाके में इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक PTI के 5 कारकुन जाँ बहक हो चुके हैं, दर्जनों जख्मी हैं और दर्जनों गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। ये इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद या फिर गुज़िश्ता शब जिस तरह इमरान खान की सजा का मामला सामने आया था उसके बाद दहशतगर्दी के मामला एकदम तेज हो गए। मैं इन दहशतगर्दी के मामला को कतन यानी बलोच लिबरेशन आर्मी बलोचिस्तान में जो कुछ कर रही है, मैं उसको कतन जो है वो कोई भी ये नहीं कहूँगा कि ये दाखिली मामला है। यकीनन ये हमारा खारजी मामला है, हमारा नहीं बल्कि ये खारजी मुदाखलत है। ये मुदाखलत है इंडिया की और इंडिया एक अरसे से बलोचिस्तान को यकीनन जो है वो गैर मुस्तहकम देखना चाह रहा था और यही वजह है कि मैं ये बाद में पेश करने लगा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो कुछ मैं बाद के वीडियो में आपको बताऊंगा वो मैं इस वीडियो में बता दूं। नाज़रीन, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को गुज़िश्ता दिनों एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि अगर आप इंडिया से बात कर सकते हैं, अगर आप मतलब शदीद तरीन तनाज़े के बाद भी आप ईरान के साथ बात कर सकते हैं, आप उन ममालिक के साथ भी बात कर सकते हैं जिनके साथ आप बैठना पसंद नहीं करते, अगर आप अफगानिस्तान के साथ बात कर सकते हैं, अगर आप TTP के साथ बात कर सकते हैं, तो फिर आपको बलूचिस्तान को भी इंगेज करना चाहिए, आपको बलूचिस्तान से भी बात करनी चाहिए। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अकबर बुगटी की शहादत, अकबर बुगटी का जाँ बहक होना बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत बड़ा सानिया था और ये बहुत बड़ी गलती थी। जी नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुगटी साहब को धमकी दी थी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से बम आएगा और आपका कहाँ काम तमाम हो जाएगा। और फिर वही हुआ कि अकबर बुगटी किसी गार में थे और वहाँ पर एक बम फायर किया गया या रॉकेट फायर किया गया या कुछ भी, या मिसाइल फायर किया गया और फिर वो पूरे का पूरा पहाड़ उड़ गया और फिर उस नतीजे में नवाब अकबर बुगटी शहीद हो गए थे। तो बहरहाल अब उनसे कहा गया है कि आप इनको इंगेज करें, ये आपके अपने ही तो हैं, हमने इंगेज न करके गलती की और जो गलतियां हमने की हैं आप उनको ठीक करें। और भी बहुत सारी बातें उसमें बहुत अहम बातें हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मशवरा दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। पर अफसोस की बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त मशवरा दे रहा है जब सारा खेल खत्म हो गया। जी, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद ने तबाही की, इस जोड़ी ने
جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تباہی کی، اس جوڑی نے جو اس ملک کے اندر تباہی کی، اس قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کی جوڑی نے جس طرح پولیٹیکل سسٹم کو کرپٹ کیا، جس طرح پولیٹیکل سسٹم کو اخلاقیات سے خالی کیا، جس طرح اس معاشرے کو ایک عدم برداشت کی طرف لے کر گیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس بات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، یہ کسی صورت چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن آج وہی جنرل باجوہ صاحب دور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یوں ہوتا تو اچھا ہوتا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ مطلب وہی ہے نا کہ زندگی تیری زلفوں کے سائے میں بسر ہوتی تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا، یوں ہوتا تو یہ ہوتا۔ ابے کچھ نہیں ہوتا، آخر میں 10-15 بچے ہو جاتے بھائی، اور کیا ہونا تھا یار، انجام یہی ہوتا۔ تو بہرحال معاف کیجیے گا، لائٹر نوٹ پہ میں چلا گیا۔ تو اس وقت بلوچستان پورا ایک خطرناک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ انڈیا نے بھرپور مداخلت شروع کر دی ہے بلوچستان میں، اور اب بلوچستان چاہتا ہے کہ انتخابات کی آڑ میں جو علیحدگی پسند آرگنائزیشنز ہیں ان کی توسط سے اس معاملے کو اتنا مطلب تباہی کی مناظر پیش کیے جائیں کہ پاکستان میں انتخابات نہ ہو، اور پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہو، ڈی ریل ہو، پارلیمانی سسٹم ڈی ریل ہو، اور دہشت گردی پروان چڑھے۔ یہ بھارت کی خواہش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں ایک اپنا انڈین کوئی ہے مبصر ہے، اور وہ میرے خیال میں ریٹائرڈ فوجی بھی، اکثر میں ان کا بتاتا بھی رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا فائدہ ہمیں عمران خان کے بیانات نے دیا، اتنا تو ہمیں مطلب کتنے ہماری اپنی فوج نے بھی ہمیں اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ایک عمران خان کے ایک بیان نے ہمیں پہنچایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے، انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ سبی میں دھواں ہی دھواں ہے، آہو بکا ہے، جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا بھی اندیشہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ وہاں جائیں جہاں مچھ کے علاقے بولان میں، تو وہاں NH65 جہاں آپ کو ملے گی درجنوں مال بردار گاڑیاں، پیسنجر گاڑیاں، جن کو گزشتہ شب نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ کچھ کلپس میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی نظر کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ یہاں پر پھر وہ ایک ایشو ہو جاتا ہے، اسٹرائک آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ مچھ میں BLA کے حملے سے درجنوں سرکاری گاڑیاں، سرکاری املاک بھی نظر آتش ہوئیں اور باقاعدہ ہوئیں، اور اسٹل BLA کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلح افواج کے 5 جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، اور اس طرف سے سچ کوئی پوزیشن کلیئر نہیں ہے۔ شاید وہ اس ملک کے عوام کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس سے آگاہ کریں یا ہمیں کچھ بتا دیں، تو ہم پھر اندازہ ہی کر سکتے ہیں، پھر ہمیں بلوچستان کے ان علاقوں سے جو اطلاعات موصول ہوں گی ہم تو پھر وہی پاس آن کریں گے۔ اب ناظرین مزید یہ ہے کہ جو اطلاعات ہیں وہاں سے وہ ہیں جی BLA نے خود اپنے 4 دہشت گردوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ BLA نے کہا کہ جی بالکل ہمارے 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ایک گھر تھا وہاں پر جو ہے وہ کچھ کمانڈوز تھے، اور جو ہے SSG کمانڈوز نے ان کو گھیرے میں لے لیا، اور وہاں پر جو ہے وہ 5 دہشت گرد تھے، جن میں سے 2 مارے گئے، اور 2 مارے گئے، اور ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، بلکہ اس میں 4 تھے، 2 مارے گئے، ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، اور ایک ابھی تک مزاحمت کر رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے۔ اب ناظرین وہاں پر ایک علاقہ ہے ماڑی آباد۔ ماڑی آباد یہ بولان کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، یعنی مچھ کا۔ وہاں پر ایک گھر ہے جہاں 5 سے 6 دہشت گرد موجود ہیں، اور ان کو بھی SSG کمانڈوز نے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایک اچھے خاصے مقابلے کے بعد یا پھر جس طرح کی مزاحمت ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ دن میں جو ہے وہ جو ایک تازہ دم دستے منگوا لیے جاتے اور اس آپریشن کو کلیئر کیا جاتا، ختم کیا جاتا، کیونکہ رات کے وقت مقامی لوگوں سے غیر مقامی لوگوں کا اس طرح لڑنا میرے خیال میں کسی صورت ہمیں فائدہ نہیں دے گا، چاہے ہم کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی کیوں نہ یوز کریں۔ ظاہر ہے ہم جب تک جدید ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مجید بریگیڈ اس وقت متحرک ہے۔ مجید بریگیڈ
کہ خودکش بمبار چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ان کے قریب آئیں گے وہ خود کو دھماکے سے اڑا دیں گے. یہ موجودہ اس وقت تک کی اطلاعات ہیں جن کی میں تصدیق نہیں کر رہا، پر اطلاعات ہیں بلوچستان کے مقامی مچھ کے مقامی جو ہے وہ صحافیوں کی طرف سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، مقامی افراد کی طرف سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور جو چیزیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں، یہ میں ان کی بنیاد پر یہ انفارمیشن آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو بہرحال اس وقت تک مزاحمت جاری ہے اور یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ مچھ جو بولان کا جو مچھ کا علاقہ ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ اپنا BLA کے دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، وہاں کا تھانہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. تاہم انہوں نے پولیس والوں کو چھوڑ دیا ہے اور جو لیویز اہلکار تھے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، ان سے اسلحہ چھین لیا ہے اور تاہم ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ یہاں نظر آئے تو پھر آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا یا آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈبل بینچ تھا اور یہ بینچ جو تھا اس کے سامنے کیس تھا توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف، اور استدعا کی گئی تھی کہ جیل ٹرائل روکا جائے اور اس کو اوپن ٹرائل کیا جائے، اور اس حوالے سے عدالت نے استدعا مسترد کر دی ہے. عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور عدالت نے استدعا مسترد کر دی ہے. اور یہاں پر میں ایک مذاق کے لائٹر نوٹ پہ ایک اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرشد جی مرشد ہے، کمال ہے میرے مرشد کا، او میں صدقے جامع، میرے مرشد کا کمال ہے جی. آج میرے مرشد بشرا بی بی صاحبہ نے جیسے ہی عدالت میں 342 کا بیان ریکارڈ کروایا، اور وہ بیان جس جج نے ریکارڈ کیا جناب محمد بشیر صاحب نے، بیان ریکارڈ ہونا تھا، بشیر صاحب کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ اسپتال جانا تھا. یہی کہیں گے نا میرے خیال میں، یوتھی ہے، یہی کہیں گے میرے خیال میں. تو بہرحال جی بشرا بی بی کے موکلین وہاں پہنچ گئے، جنات وہاں پہنچ گئے، انہوں نے دبوچ لیا جج محمد بشیر صاحب کو اور پھر انہیں بیمار کر دیا اور پھر انہیں اسپتال پہنچا دیا. اب کرو اور کرو 342 کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ. بہرحال ناظرین مذاق کے علاوہ اب مذاق سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں. تو عمران خان کے وکلاء نے آج حق جرح کی پھر سے درخواست دی کہ ہمارا حق جرح بحال کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی عدالت نے یعنی چودھری محمد بشیر پر مشتمل خصوصی عدالت نے ان کی جو ہے وہ حق جرح کی جو درخواست تھی وہ قبول نہیں کی، اس کو مسترد کر دیا گیا. تاہم کیس کی سماعت کے دوران جو بشرا بی بی کا 342 کا بیان قلمبند کر لیا گیا ہے. 25 سوالات ان سے پوچھے گئے، ان کو 25 سوالات کا جواب 25 پر مشتمل 25 سوالات پر مشتمل سوال نامہ، کبھی کبھی کچھ لوگ ذرا پھنس جاتے ہیں نا تو پھر ان کو سیدھا کرنا بڑا وقت لگتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے. تو ہم نئے پرندے ہیں نا، جب تک اڑنے لگیں. تو بہرحال وہ 25 سوالات پر مشتمل سوال نامہ تھا، وہ انہیں دیا گیا تھا اور ان سے ان 25 سوالات کے جواب طلب کیے گئے، یعنی 342 کا بیان ریکارڈ ہو گیا اور عمران خان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کل ریکارڈ ہوگا. اور اس کے بعد پتہ ہے کہ جو گواہوں کی فہرست ہے وہ لی جائے گی، پھر جو ہے وہ جرح کر کے اس معاملے کو یوں سمجھ لیں کہ میرے خیال میں یہ ہفتہ بڑا ہے، یا تو اس ہفتے کے اینڈ تک یا تو اگلے ہفتے کی شروعات تک یہ معاملہ بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا. ناظرین جاتے جاتے عمران خان کی سزا کے خلاف میں نے سوچا تھا کہ اور نہیں تو کم سے کم پرامن احتجاج تو ہوگا، اور نہیں تو کہیں 100 لوگ نکل کے کسی نہ کسی پریس کلب کے سامنے جا کر بیٹھیں گے، کم سے کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرائیں گے. لیکن حرام ہے کوئی نکلے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب. کوئی نہیں نکلا، کسی نے نہیں نکلنا تھا نا، نکلے ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ کے 3 سیکنڈ کا یہ ایک کلپ مجھے ملا ہے، اور یہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں. عمران خان واپس چاہیے، ہم بھی نہیں ان کے. عمران خان واپس چاہیے، ہم بھی نہیں ان کے. عمران خان واپس چاہیے، ہم بھی نہیں ان کے. اب اس بچی کے کوئی تو آنسو پوچھو یار، یہ آنسو ان کے نہیں بہنے چاہیے، تکلیف ہوتی ہے نا. تو بہرحال یہ ایک کلپ ملا ہے، اس ایک بچی نے احتجاج کیا ہے.
बाकी तो अल्लाह खैर सला, अल्लाह खैर सला। किसी ने कोई एहतियाज नहीं किया, कहीं से कोई एहतियाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने मना किया था और निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने मना किया था, तो इसलिए एहतियाज कहीं नहीं हुआ। हम पुरअमन हैं और खान की जो है वो सज़ा के खिलाफ हम बर्दाश्त कर गए हैं और हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं। और ये वही इमरान खान है, 9 मई याद है ना, इमरान खान को उठा लिया गया, क़यामत आ गई और फिर आपने पूरी पार्टी को ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो आज तो नहीं सजा हुई है, 10 साल सजा, और अभी तोशाखाना में सजा होने जा रही है, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होने जा रही है। और अपने खान को बचा तो लो थोड़ा बहुत। बहरहाल नाज़रीन, इंतखाबात पर सवाल निशान है। इंतखाबात के हवाले से कई सवालात खड़े हो गए हैं और जिस तरह दहशतगर्दी के मामला बढ़ रहे हैं, जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरह सियासी फिजा खराब हो रही है, ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात का होना मतलब आगे चल के क्या पता 2-4 दिनों में हालात कुछ बेहतर हो जाएं, और अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों। हमारे लिए एक एक जिंदगी कीमती है, एक एक जान कीमती है, और ये अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो जाने चाहिए ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और एक बेहतरीन मुल्क है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।